اگر یہ دیواریں، یہ عمارتیں کچھ بول پاتی تو مجھ سے کئی گنا بہتر بیان کرتی۔ یہ خاموش سی وراثتیں اپنے اندر ایک عظیم تاریخ کو دبائے ہوئے ہیں۔ ان عمارتوں، ان مقبروں کے پیچھے ایک الگ سی دنیا ہے، ایک الگ سی کائنات ہے جو آج محض یاد بن کر رہ چکی ہے۔ ناظرین، یہ تاریخ ہے بارگاہ عقیدت درگاہ حضرت بابا شاہ مسافر کی۔ بادشاہ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان تبلیغ اور دین کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا۔ اسی درمیان ہندوستان کے صوفی سنت اولیاء کرام اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ 16ویں صدی میں، یعنی آج سے تقریباً 400 سال پہلے، سمرقند بخارا سے حضرت بابا شاہ مسافر اور ان کے ماموں پلنگ پوش رحمۃ اللہ علیہ دین و ایمان کی راہ میں ہندوستان کے اس شہر اورنگ آباد میں آئے۔ ناظرین، اورنگ آباد اور خلد آباد جیسے شہر اس وقت صوفیوں کے لیے پناہ گاہ تھے، اس لیے ان ماموں بھانجوں نے یہی مقام کو اپنا مرکز بنایا۔ بابا شاہ مسافر کوئی راجہ یا بادشاہ نہ تھے، بلکہ ایک معمولی سے فقیر تھے۔ بابا شاہ مسافر دلیر، ہمدرد اور جذباتی شخصیت تھے جو کہ امیروں سے اناج لیتے اور غریبوں اور مسکینوں کو اسی خانقاہ میں کھانا کھلاتے۔ ناظرین، اسی خانقاہ میں ہر روز لنگر کا انتظام بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے تقریباً 1.5 کنٹل تک کا اناج بھی پیسا جاتا تھا، اور اسی اناج کو پیسنے کے لیے یہ پنچکی کو بنایا گیا۔ ناظرین، بابا شاہ مسافر نے اپنے علمی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے یہ پانی کی مسلسل نہر کا پتہ بتایا۔ کچھ لوگ اس کو بابا شاہ مسافر کی کرامات بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر دور جٹواڑہ کے پہاڑی سلسلوں سے ایک پانی کی نہر کو لایا گیا اور پانی پر چلنے والی یہ پنچکی بنائی گئی۔ اس تعمیر کو دیکھ کے بڑے بڑے تعمیری نگراں کار متاثر ہوئے۔ آج اس چکی کو اور اس پانی کی مسلسل نہر کو 300 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، اور نہ جانے یہ نہر اور یہ چکی نے کتنوں کا پیٹ بھرا ہوگا۔ دوستو، سن 1714 میں بابا شاہ مسافر کا انتقال ہو گیا اور ان کو اسی خانقاہ میں دفن کیا گیا۔ بابا شاہ مسافر کی خانقاہ میں اورنگزیب عالمگیر نے کئی تبدیلیاں کی، اور نظام الملک آصف جاہ نے بابا شاہ مسافر کے لیے یہ خوبصورت شاہی مقبرہ تعمیر کیا تھا۔ بابا شاہ مسافر کی یہ خانقاہ ایک سرائے، ایک مسافر خانہ اور ایک علمی مدرسے کی شکل میں تھی۔ اس دور کی یہ مسافر خانے آج مسلم وقف بورڈ کے آفس ہے، جو کہ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی عظیم تاریخ کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ پنچکی کے بیچوں بیچ یہ خوبصورت مسجد ہے، جو کہ اتنی ہی تاریخی ہے اور قابل تعریف بھی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو حیدرآباد کے نظام الملک نے ہی بنایا تھا۔ ناظرین، سن 1698 میں بابا شاہ مسافر کے ماموں پلنگ پوش رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور سن 1714 میں بابا شاہ مسافر کا بھی انتقال ہوا۔ ان ماموں بھانجوں کو اسی خانقاہ میں دفن کیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد دین و تبلیغ کا کام اسی خانقاہ سے جاری رہا۔